وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد الحرام المسجد الأقصى ومسجدي هذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پچھلی قوموں میں یہ رواج تھا کہ لوگ مشہور جگہوں پر سفر کر کے زیارت کرنے جاتے تھے، یعنی اس جگہ کی زیارت کے لیے سفر کرنے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جہاں بہت ساری چیزوں کو رد کیا گیا اور شریعت اسلامیہ کی نافذ کیا گیا، انہی میں سے ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 جگہوں میں سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے جانا جائز ہے۔ ہاں ان 3 جگہوں کے علاوہ کہیں اور جانا سفر کر کے باضابطہ طور پر ممنوع ہے۔ ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کہا کہ پچھلی قوموں میں لوگ جو تھے وہ مشہور جگہوں میں اس کی زیارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ مثال کے طور پر اس کتاب میں لکھا یوحنا کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے، بڑا دور پر جاتے تھے، اسی طرح سفر کر کے باضابطہ طور پر اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر روک اور تھام لگائی، اس چیز پر منع کیا اور ممنوع قرار دیا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه، فرمایا کہ سفر 3 ہی مسجدوں کے لیے کیا جائے، مسجد حرام کے لیے، مسجد اقصی کے لیے اور میری اس مسجد کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی جگہ کے لیے باضابطہ طور پر سفر کرنا شریعت اسلامیہ میں ممنوع ہے، جیسا کہ اس کتاب میں لکھا ہے مکن پور اجمیر بہرائچ کلیر بغداد کربلا وغیرہ، اسی طرح سفر کرنا شریعت اسلامیہ میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں۔ ما آتاکم الرسول، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول، اللہ کے نبی نے جو تمہیں دیا ہے فخذوہ، اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکا ہے اس چیز سے بچ جائیں۔ یہی ہمارا اور تمہارا ایمان ہونا چاہیے، یہی اور ہمارا اور تمہارا عمل ہونا چاہیے، اسی چیز پر ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اسی چیز پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اپنے چھوٹوں کو نصیحت کرنا چاہیے، اپنے بڑوں کو سمجھانا چاہیے، اور اسی طرح دنیا کا کام چلنا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر اور شریعت اسلامیہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔